یہ شہر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی سکندر کے حملے سے پہلے بھی یہ شہر آباد تھا، اور سکندر کے حملے کے بہت سارے اثرات جو ہیں اس شہر نے قبول کیے تھے۔ ٹیکسلا کا جو دور تھا اس میں پہلی بار گوتم بدھ کی مورتیاں بنائی گئی تھی۔ اصل میں بہت ساری مورتیاں جو ہیں گندھارا تہذیب کی توڑ بھی دی ہیں لوگوں نے نا، وہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک بت شکن ہونے کی وجہ سے نا وہ توڑی بھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مختصر سا باب ہے، یہ تلفظ تو ٹیکشلا ہے لیکن آج کل ہم اس کو ٹیکسلا کہتے ہیں۔ ہم جب راولپنڈی سے آگے جاتے ہیں تو اس میں دو شہر ہیں بلکہ قصبات ہیں، ایک ٹیکسلا ہے اور ایک وا کینٹ۔ یہ شہر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی سکندر کے حملے سے پہلے بھی یہ شہر آباد تھا، اور سکندر کے حملے کے بہت سارے اثرات جو ہیں اس شہر نے قبول کیے تھے۔ موریہ سلطنت میں یہ شہر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا، اور یہ جو چانکیہ جس کی ہم ارتھ شاستر کا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس نے یہ یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی ٹیکسلا میں۔ ٹیکسلا کے جو کھنڈرات ہیں موجودہ یا اس کی جو مورتیاں ہیں اس کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے، تو وہ بھی بہت حد تک ہندوستان کی تاریخ اور ہندوستان کی تہذیب کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں، خاص طور پر بدھ مت کی جو مذہب ہے اور مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں ٹیکسلا سے ملتی ہیں۔ ٹیکسلا کا جو دور تھا اس میں پہلی بار گوتم بدھ کی مورتیاں بنائی گئی تھی، اور اس سے پہلے گوتم کی مورتیاں نہیں تھی۔ یعنی یہ جو ہم گوتم کی مورتیاں ہمارے پاس ہیں یا ہم جو دیکھتے ہیں یہ تصوراتی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر ہے وہ ایک تصوراتی ہے، تو یہ اس دور میں یعنی گوتم سے کئی صدیاں بعد اس کی یاد میں یہ مورتیاں بنائی گئی تھی، اور ٹیکسلا اس کی بڑی مثال ہے۔ یہ ساری اس سے اندازہ ہوتا ہے نا، اس کی وہ روزے کا جو فاسٹنگ ہے وہ بھی مورتیوں سے ہی اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں نا صرف ٹیکسلا ہی نہیں بلکہ گندھارا تہذیب بھی اندازہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارا جو پشاور KPK ہے یہ یوں سمجھے کہ گندھارا تھا، اور اس کا صدر مقام ٹیکسلا ہوا کرتا تھا۔ تو آج بھی مورتیاں اصل میں بہت ساری مورتیاں جو ہیں گندھارا تہذیب کی توڑ بھی دی ہیں لوگوں نے نا، وہ یوں سمجھیں کہ وہ ایک بت شکن ہونے کی وجہ سے نا وہ توڑی بھی گئی ہیں، لیکن کچھ آباد ہیں۔